مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا۔ حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہو اور 2-3 دن اسی حالت میں گزرے اور یکم محرم شریف کو آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ اس لیے تاریخ میں یہ مشہور ہے کہ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت۔ محترم حضرات، جو آیت میں نے پڑھی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کیا تعلق ہے یا ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے بارہا عرض کیا کہ علماء نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب اگر تو انہیں دیکھے تو تو دیکھے گا کہ یہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ یہ تمہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے پائیں۔ تم ان کو جب دیکھو گے تو یا تو یہ رکوع کرتے ہوں گے یا سجود، یعنی وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہیں گے۔ مختصر یہ کہ اس میں یہ جو جملہ ہے اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ ویسے تو تمام ہی صحابہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں بڑی شہرت پائی کہ وہ کفار مشرکین پر بڑے سخت۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ کی سختی کا عالم، پھر اس کے بعد آپ کی جو مناسبت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت، پھر اس کے بعد آپ کی سیرت کے چند گوشے۔ یوں ہی آپ کو کوئی شخص مل گیا اور اس کے چہرے سے ایسا لگا کہ یہ بھوکا، آپ اپنے گھر لے آئے، لانے کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ جب کھانا کھانے لگا، اب حضرت عمر نے دوران کھانا اس سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے؟ اس نے بتایا۔ کہا مذہب کیا ہے؟ اس نے صاف بتا دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی۔ تو کھانے کے دوران حضرت عمر نے اس کی پلیٹ کھینچ لی اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس قدر سخت۔ غزوہ بدر میں جب لوگ گرفتار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ مشورہ کر کے جو رائے چاہیں اپنا لیں۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ جو گرفتار ہیں ان کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جتنے لوگ گرفتار ہیں ان سب کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ تو ہمیں قتل کرنے آئے تھے، اسلام کے خلاف آئے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام گرفتار لوگوں میں جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں، تاکہ میں اپنے عزیز اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ان کی شدت کا عالم۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر سے مشورہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے
تاوان لے کر ایک جرمانے کی مقررہ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کا مشورہ جو ہے وہ مانا اور سب سے کہا کہ جرمانے کی رقم دو اور اپنی گردن چھڑا لو، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے تائید حضرت عمر کے مشورے کی کہ جو انہوں نے مشورہ دیا وہ آپ اپناتے، مگر دونوں کے اپنانے کا اختیار تھا تو آپ نے صدیق اکبر کا مشورہ اپنایا، اور اس اپنانے میں بھی خیر کا پہلو یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ جو مسلمانوں کے یہاں تھے غلام بنا کر دے دیے گئے، اور جو جرمانہ دے کر چھوٹ سکتے تھے چھوٹ گئے، مگر ان میں اکثریت نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہوا، اور ان میں خود نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جنہوں نے تاوان کی رقم دی اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے۔ ایک بہت بڑا فائدہ دین کا یہ بھی ہوا صدیق اکبر کے مشورے کے ماننے۔ اب آئیے، یہ تو مناسبت تھی آیت سے، اور اس قسم کے کئی واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق 39 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو ایک مسلمانوں کے لیے نیک فال یہ تھی کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کا 40 کا عدد مکمل ہو گیا، یعنی اب مسلمان 40 ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا جو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی 39 مسلمانوں کے بعد 40 میں مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدائی حالات یہ ہیں کہ آپ کا نام عمر، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کا نام عمر ہی رہا۔ والد ماجی کا نام خطاب ہے، اس لیے عمر ابن خطاب کہلاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں جو بعد میں ام المومنین بن گئیں، حضور نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا، ان کا نام تھا حضرت حفصہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، تو حفصہ صاحبزادی ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔ اس کے بعد میں لفظ فاروق کائی کے لیے کہا گیا، یہ آپ کا لقب، اور اس لقب کو یا اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اپنا ایک مزاج تھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ خفیہ کانوں میں لوگوں کے بعد کر کے اسلام کی دعوت دیتے، سر عام کوئی جلسہ نہیں کر پاتے کہ جناب عام عوام میں کھڑے ہو کر کہیں کہ اسلام آ گیا لہذا تم اسلام قبول کر لو، اپنے پرانے سارے خداؤں کو ترک کرو۔ اس طرح ببانگ دول سرے بازار سرے راہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم جب اسلام قبول کیا، ایک تو یہ کہ یہ بہت دلیر، زمانے جہلیت میں بھی بڑے لڑاکا، بڑے دلیر اور میدان کے دھنی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ہمارا دین حق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اس میں کیا شک ہے کہ ہمارا دین حق ہے؟ کہا اچھا یہ بتائیے کہ جب دین ہمارا حق ہے تو ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ وہ کہا جی بالکل ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا حضور جب ہم حق پر، ہمارا دین حق، تو اب اسلام کی تبلیغ اور تشہیر خفیہ نہیں ہوگی بلکہ اب ہم سر عام اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ تبلیغ کے لیے نکلے تو ایک بڑی جماعت جو مسلمانوں کی تھی وہ حضرت عمر کے ساتھ، اور کفار مشرکین دوسری طرف۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے میں یہ پتہ لگ گیا کہ صاحب یہ حقانین کی جماعت ہے، یہ باطلوں کی جماعت ہے، یہ باطل حضرات ہیں۔ یہ فرق ہونے کی وجہ سے حضرت فاروق کہلائے، حضرت عمر فاروق کہلائے۔ اچھا یہ فرق اور امتیاز کئی اور صحابہ نے بھی کیا، لیکن سبحان اللہ اور بھی لوگوں کو مانوی اعتبار سے فاروق کہا جا سکتا، لیکن یہ کام سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا، اس لیے ہم خالی فاروق نہیں بلکہ فاروق اعظم کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی کارنامہ۔ اب آئیے
ان کے اسلام اور ایمان قبول کرنے والے واقعات تو آپ نے سنے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی دو آدمیوں کے لیے، کہا اے اللہ تبارک و تعالی، عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسلام کی دولت سے بہراور فرما اور ایمان کی دولت سے بہراور فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ یہ دو کون لوگ تھے؟ ایک عمر ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرا عمر بن حشام ابو جہل۔ ابو جہل کی یہ کنیت ہے، ابو جہل، اس کا بھی نام عمر تھا، عمر بن حشام۔ لیکن کیا ہوا، کچھ ہی دنوں میں جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو معلوم ہوا کہ قدرت نے اسلام کی شوکت کو بڑھانے کے لیے حضرت عمر کا انتخاب کر لیا۔ ایک روایت تو یہ، اور یہ روایتیں کئی طریقوں سے حدیث میں آئیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں فرمایا کہ بعض روایتیں تنہا صرف حضرت عمر کے بارے میں، تو حضور نے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور ان کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ چند ہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے۔ اب ایک بات کی طرف توجہ دیجیے، ایک جگہ اجلاس تھا اور وہ اجلاس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نمٹنے کا کیا انداز اختیار کیا جائے، کہ انہوں نے ہمارے پورے دین کو مسمار کر دیا، پوری مذہبی عمارت کا انہدام کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تحقیق ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے چراغ حیات کو کیسے بجھا دیا جائے، کیسے بجھایا جائے۔ اب سب لوگ موجود تھے، ایک رائے ہوئی کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کام کرے گا کون؟ اب کیا ہوا، تھوڑی دیر مجمع پر سناٹا، ایک شخص تلوار لے کر کھڑا، ان کا یہ کام میں انجام دوں گا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے، چنانچہ وہ اتنے دلیر میدان کے معاملے میں ایسے جری، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کام سوائے عمر کے کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے جناب بڑی خوشی کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد حضرت عمر تلوار لے کر چلے، اور مشہور واقعہ ہے کہ رات بھی جب تلوار لے کر چلے تو راستے میں پتہ لگ گیا ان کے بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے یہ گھر گئے، پھر کسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آن کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غور کیجئے، جو تلوار حضور کے چراغ حیات کو بجھانے کے لیے اٹھی، رب کریم نے اس تلوار سے اسلامی سرحد کی حفاظت فرمائی، اسلام کی شوکت بڑھی، دین کی عظمت بڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اب دین کی شہرت اور دین کی تبلیغ سرے عام عزیزان گرامی ہونے لگی۔ اب آئیے، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے فضائل اور مناقب میں کچھ باتیں، وقت آپ جانتے مختصر ہوتا ہے، گفتگو مکمل بھی ہو جائے اور ایک ایک بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ایک تو حضرت عمر کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اس پر پورے مسلمانوں کا، پورے ائمہ کا، پورے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ بمے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بمے حسنین کریمین، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ یہ حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ایسا مسئلہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں، وہ صرف حضرت عمر کی خلافت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ اس نے اجماع امت کے عقیدے کا انکار کیا، اور جب اجماع امت سے انحراف کرے گا تو علماء کے نزدیک ایسا آدمی اسلام سے نکل جائے گا کہ جس نے اجماع امت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھا ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت اتنی ظاہر اور باہر کے کوئی انکار عزیزان گرامی نہیں کر سکتا۔ اور جو حضرات تاریخ کے طالب علم، میں ان سے کہوں گا جو پہلے سے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، وہ تاریخ اسلام دیکھ،
اگر حضرت عمر کو جو 10 اور 11 سال کا دور تھا تاریخ اسلام میں سے ان کو نکال دیا جائے تو میں کہوں گا کہ پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، کچھ نہیں بچے گا کہ جس پر عمارت قائم کی جائے۔ ایسی اہم شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب آئیے ان کے فضائل مناقب، ایک یہ کہ دوسرے خلیفہ، ایک یہ کہ ان میں صرف ان کے معاملے میں، اس فضیلت میں صرف حضرت ابو بکر صدیق، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو 4 خلفاء ہیں ان میں سے 2 حضور کے داماد اور 2 کے حضور داماد، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گئے کسی سے بیٹی مانگنے تو سر نے کہہ دیا لڑکا نیک ہے چلو لڑکی دے دی جائے، ہم کہیں گے یہ سسر کا احسان ہے کہ اس نے پلی پلائی 20-22 برس کی عورت اس نے ہمارے حوالے کر دی، یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ سسر باپ کا قائم مقام ہوتا، مگر یہاں ذہن میں رہیے کہ یہ حضرت عمر کا احسان نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کا احسان کہ انہوں نے حضرت عمر کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اور ہر جگہ سسر اس کے باپ کا قائم مقام ہوتا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں رکھتا، اس لیے نہ کہا جائے گا یہ کہ گویا ان کے سسر بھی ان کے والد کے قائم مقام ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی مہربانی کہ آپ نے ان کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا، اور یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، یہ فضیلت ایک ہو گئی۔ اب آئیے امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء ان کی فضیلت پر ایک بڑی عجیب و غریب حدیث لکھی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں معمول کے مطابق گاہے گاہے جبریل امی آیا کرتے، ایک مرتبہ جبریل امی آئے، جو رب کریم کا پیغام تھا وہ سنا دیا۔ اب محبت شفقت کا عالم دیکھیے کہ حضور خود جبریل امی سے کہتے ہیں جبریل تم مجھے آج عمر فاروق کی فضیلت بیان کرو، ان کی فضیلت بیان کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا۔ اب سنیے جبریل امی کیا کرتے، ایک تو یہ کہتے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ ساتھی، ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ سابقون اولون سب سے پہلے ایمان لانے والے، ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ فلاں، ایک فضیلت یہ 10 20 100 50 گنا دیتے۔ بھائی آپ کسی آدمی سے پوچھیں بھی فلاں آدمی کیسا، اب کیا تبصرہ کریں، بھائی آدمی شریف ہے، کھاتا کماتا ہے، شکل و صورت کا اچھا، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بے ایمانی نہیں کرتا، آدمی شریف، یہی 2-4 منٹ کہیں گے یا نہیں آپ؟ لیکن حضرت عمر کے فضائل اور مناقب غور فرمائیے، جو حضور کے غلام، حضور کے خلیفہ، حضور کے ذریعے سے مسلمان ہونے والے کی فضیلت۔ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی کسی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی کوئی فضائل بیان کرنے لگ جائے تو نوح علیہ السلام کی عمر کم ہے، فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اللہ۔ اب آئیے یہ دیکھا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی، 60-65 برس کے رہے ہوں گے، 100 برس کے رہے ہوں گے، کتنے برس کے تھے؟ کم سے کم علماء کا عمر میں تو اختلاف کتنی رہی ہو، مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے، صرف تبلیغ کا دورانیہ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 برس ہے۔ 950 برس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی۔ چلیے صاحب، اوسط بھی اگر ہم مان لیں کہ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، 50 سال کی عمر میں آپ نے تبلیغ شروع کی، 1000 سال تو ماننی پڑ جائے گی یا نہیں؟ اس شخصیت کے فضائل کا کیا عالم ہوگا کہ 1000 سال تک ان کے فضائل بیان کیے جائیں، وہ کم ہیں، فاروق اعظم کے فضائل ان سے بھی زیادہ ہیں، جس سے اندازہ لگائیے کہ جنہیں امیر المومنین حضور کا دوسرا خلیفہ مانتے ان کے فضائل یہ۔ اچھا، یہاں ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل یہ تو صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل تک آپ کی رسائی ہو جائے تو جس نظر کرم نے ان کو ایسا بنا دیا،
سید الانبیاء امام الانبیاء کے فضائل کون بیان کر سکتا؟ اسی لیے فرما اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں، سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ہم جا رہے تھے انفرادیت کی طرف، سیدھا سیدھا آپ کے انفرادی واقعات، ایک اس میں منفرد فضائل اور مناقب میں، اس میں شک نہیں کہ صدیق اکبر فضیلت ان سے زیادہ، اور اس میں بھی کئی روایتیں، مگر ہم اس سے صرف نظر اس لیے کرتے ہیں کہ آج ہماری اس واضح تقریر سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں جو مشورہ دیا، حضور ایسا نہیں آپ ایسا کر لیجئے، تھوڑی دیر حضور نے سکوت فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی۔ دو ایک باتیں ذہن میں رکھنے کے لیے، عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، حضرت عمر نے کہا ان کی بدتمیز کی نماز جنازہ نہ پڑھائی، یہ تو رئیس المنافقین، یہ تو گلیر قسم کا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کوئی دلیل قرآنی نہیں آئی کہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ پڑھانے کے بولا فلا تصلی علی آیت نازل ہو گئی، اب منافق مرے تو آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اسی طرح مقام ابراہیم آپ سن چکے گزشتہ جمعوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کا حضور ہم اس کو مصلی بنا لیں، حضور نے سکوت فرمایا، قرآن نے آپ کی تائید کی کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ ایک مرتبہ حضور کے گھر بیٹھے، اس زمانے میں پردہ نہیں ہوا کرتا تھا، اسلام میں پردہ آیا ہی نہیں، حضرت عمر کے اجتہاد نے یہ رہنمائی کی کہ حضور کو یہ مشورہ دیا جائے کہ حضور آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیے اور مسلمانوں کی خواتین کو بھی کہیے کہ وہ پردہ کریں۔ یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا، آیت پردہ نازل ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی صاحب تحقیق کرے تو اپنی تاریخ میں تقریباً 20 یا 22 ایسے مقام نقل کیے کہ جو حضرت عمر نے مشورہ دیا، قرآن مجید فرقان حمید حضرت عمر کے قول کی تائید کرتا ہے۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ جو آپ ارشاد فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات حضرت عمر کی پسند اور گویا قرآن مجید فرقان حمید ان کی تائید میں نازل ہوتا ہے۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو بالکل منفرد ملیں گے۔ کرامات کے بعد میں مشکات شریف نے، صاحب مشکات نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو کرامتوں کا صدور ہوا، اس پر صاحب مشکات نے ایک پورا باب باندھا۔ صاحب مشکات نے اس باب میں حضرت عمر کی اس کرامت کا ذکر فرمایا کہ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے، وہ یہ کہ آپ نے کیا کیا، اپنی دور خلافت میں ایران پر لشکر کشی کی، ایران کی طرف آپ کی فوجیں بڑھی، تو آپ نے ایران میں ایک شہر ہے نہاون شہر پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک کا انتخاب کیا جن کا نام تھا حضرت ساریہ، یہ اس کے سالار، ان کو سالار متعین کر کے اور ان کی معیت میں بہت بڑی فوج ایران پر حملے کے لیے بھیجی۔ آپ جانتے ہیں یہ اس زمانے کے سپر پاور تھے قیصر و کسریٰ، جن کو حضرت فاروق اعظم نے راؤنڈ ڈالا۔ جب یہ فوجیں وہاں پہنچی تو ظاہر ہے کہ عام طریقے سے اس زمانے میں لڑائی آمنے سامنے سے ہوتی، ہر جگہ یہی ہوتا، تو ایرانیوں نے کیا کیا، ایک حکمت عملی یہ وضع کی کہ مسلمان فوجیں تھیں پہاڑ کے آڑ اور وہ نبرد آزما تھی سامنے والی فوج، تو ایران کا جنرل جو اس وقت جنگ لڑ رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک بہت بڑی فوج کا دستہ اس نے کیا کیا، پیچھے سے گھما کر کے، اور اس کو ہدایت دی کہ مسلمانوں کی توجہ سامنے کی طرف ہوگی اور یہ پیچھے سے غافل ہوں گے، تم ان کے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینا۔ اب کیا ہوگا یہی کہ پیچھے بھی کافروں کی فوج، سامنے سے بھی کافی ایرانیوں کی فوج، اور بیچ میں مسلمان کچل جائیں گے، اور ان کے امیر المومنین کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ اتنے بڑے لشکر کو ہم نے مولی گاجر کی طریقے سے کاٹ کر کے رکھ دیا۔ لیکن اللہ اس زمانے کے امیر کو اللہ تعالیٰ یہ بصیرت عطا فرماتا
اور چونکہ حضور نے فرما دیا کہ اسلام کی شوکت کو بڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، لیجیے صاحب، سامنے لشکر الگ آ گیا، پیچھے سے یہ لشکر پہاڑ کو آڑ میں لے کر یہ اتر کر حملہ کرنے والا تھا۔ اس نے اتفاق کہیے کہ یہ وقت وہ تھا کہ امیر المومنین دوپہر کے وقت منبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے۔ میں دوران خطبہ کوئی خلاف معمول بات کہہ دوں، فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ آج مولانا کو کیا ہو گیا، روز ہر جمعے تو یہ خطبہ کہتے تھے، بے ضرورت انہوں نے یہ کلمات کیسے کہہ دیا۔ کچھ ایسا ہی حال حضرت عمر کا ہوا، خطبہ فرماتے فرماتے جلال میں آ گئے اور آپ نے دوران خطبہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، زور سے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں قسم خدا کی ہمارے کانوں میں آواز آئی، اور قسم خدا کی وہ آواز حضرت عمر کی تھی رضی اللہ عنہ، بالکل ان کی آواز سے مشابہ تھی۔ اس آواز کا آنا تھا کہ ایک دستہ سامنے کی طرف سے آگے بڑھا اور ایک فوج کا دستہ ساریہ نے پیٹ کے پیچھے کر دیا اور ایرانیوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ چلیے صاحب، یہ مارے کفتر کرنے کے بعد جب یہ لشکر مدینہ منورہ میں آیا، اب کانا پھوسی شروع ہو گئی کہ بھائی ہم نے تو ایک آواز سنی تھی، وہ عمر رضی اللہ عنہ جیسی آواز تھی، اور اس آواز ہی نے ہمیں بچا لیا، ورنہ کفار مشرکین تو ہمیں بالکل ہی ہڑپ کر جاتے ایرانی۔ تو اب یہ بات ایک سے دوسرے سے ہوتے ہوتے جب یہ زیادہ مشہور ہو گئی تو ان لوگوں تک پہنچ گئی جو اس خطبے میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ وقت کیا تھا، ظہر کا وقت تھا، حضرت عمر کیا کر رہے، پتہ چلا کہ وہ جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے۔ اب یہ تصدیق ہو گئی کہ حضرت عمر جب جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے تھے یہ وہی لڑائی کا وقت تھا، اور ایسے وقت حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ ان کا لشکر مصیبت میں پھنس گیا، اور فوراً آواز دے کر اپنے لشکر کو تنبیہ کر دی کہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو، اور یہ لشکر نے فتح و نصرت حاصل کر دی۔ اب آج کل کا نوجوان جو بات کوئی سنے تو اپنے کانوں کو کھلا رکھتا، کہتا ہاں 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 بھائی واہ، بات بالکل یہ صحیح کہہ رہا۔ بھائی لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم یہاں سے درود و سلام پڑھیں، یہ جو سنی مولوی یہ کہتے ہیں کہ حضور سنتے، تو بتاؤ کمال کر دی آپ نے، وہ اپنی قبر میں ہیں، تمہیں اگر قبر میں دفن کر دیا جائے، اوپر 10 من مٹی ڈال دی جائے تو سنو گے تم؟ یہ اس طرح بات یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، واقعی اتنی دور سے کوئی اس آواز کو نہیں سن سکتا۔ مگر آج کل کا نوجوان یہ نہیں دیکھ رہا کہ بی بی سی لندن وہاں سے بولتا ہے یہ بی بی سی لندن ہے، کتنے گھنٹے میں آواز پہنچی یہاں تک، اور کر لیجیے اب آپ کہاں مریخ کے گرد گھوم رہا ہے سیارہ اور آپ کو وہاں کی اطلاع مل رہی، چاند میں راکٹ بھیجا جا رہا، اس کا بلڈ پریشر لوگ زمین سے گویا یہاں دیکھتے ہیں۔ یہ سارے معاملات، ارے مادی طاقتیں، مادی معاملات میں جب اتنی قوت ہے تو روحانیت کا کون اندازہ لگا سکتا، روحانیت کا کون اندازہ لگا سکتا۔ حضرت عمر نے اپنی ایمانی بصیرت سے دیکھ لیا کہ حضرت ساریہ اور مسلمانوں کا لشکر مصیبت میں پھنس گیا، اگر اس کی مدد نہ کی جائے یہ تہس نہس ہو جائے گا۔ فوراً خطبے کے دوران آرڈر جاری کر دیا کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اور ان تک آواز پہنچ گئی۔ کون سا کمیونیکیشن نظام تھا یہ، کون سا نظام تھا مواصلاتی؟ معلوم ہوا کہ ایک روحانیت کا تعلق ایسا ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اسی لیے صاحب مشکات نے اس حدیث کی روایت کو باب کرامات میں نقل کر دیا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزان گرامی دانائی۔ غرض اس قسم کے کئی واقعات آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت جو کی ایسا دبدبا، عدل، خصوصاً نظام عدل حضرت عمر نے ایسا نافذ کیا کہ آج کل جو عدالتی نظام رکھنے والے ہیں وہ اگر ان کا مطالعہ کریں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ وہ شخص آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ نہیں تھا، لندن یا کسی امریکہ کی یونیورسٹی کا فارغ نہیں تھا، نگاہ نبوت نے وہ جوہر پیدا کر دیے کہ انگریزوں کو بھی کہنا پڑا کہ کوئی دوسرا عمر ہوتا تو شاید دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ یہ دبدبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب غور کیجیے آپ، ایک اوسط تخمینہ، ایک جدید محققین کا قول یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو علاقہ فتح ہوا، مفتوحہ علاقہ،
حضرت عمر کے ایام خلافت پر اس کو تقسیم کیا جائے. آپ نے جتنے دن خلافت کی اور جتنے مربع میل علاقہ آپ کے دور میں فتح ہوا، تو ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ ایک دن میں 350 مربع میل علاقہ فتح ہوتا تھا. دوران خلافت ایک دن میں 350 مربع میل، کس کو کہتے ہیں 350 مربع میل، ایک دن میں فتح ہوتا تھا. یعنی مفتوحہ علاقے کو اگر اس پر تقسیم کر دیا جائے، آپ نے دیکھا کتنا بڑا علاقہ تھا. ایک جدید اندازہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا جب وصال ہوا، سلطنت اسلامیہ 8 لاکھ مربع میل، 8 لاکھ مربع میل. آپ نے حکومت 10 سال کچھ مہینے، جس دن حضرت عمر کا وصال ہوا، سلطنت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے تجاوز کر گیا. کیا مطلب ہوا؟ حضرت عمر نے اپنے دور میں 14 لاکھ مربع میل علاقہ اسلامی حکومت میں شامل کیا. حضور کی بات سچ ثابت ہوئی کہ اے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور اسلام کی شوکت کو بڑھا. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کی عزیزان گرامی شوکت بڑھی. نظام عدل کا عالم وقت نہیں ایک ایک کو الگ الگ بیان کیا جائے. عادلانہ نظام کی ایسی نگرانی تھی کہ خود آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے عدالت میں گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے. ہمارے یہاں کوئی حاکم، آپ پڑھ لیجئے پوری پاکستان کی تاریخ، عدالت میں پیش ہوا ہے بیان دینے کے لیے اپنا عہدہ لے کر. بات کی بات نہیں کہ اس وقت وہ عہدے پر ہو اور کسی عدالت میں پیش، آپ کو کوئی نظیر نہیں ملے گی. بلکہ قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر میں یہ بات موجود ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو جو ممبر ہوتا قومی اسمبلی کا، اجلاس سے پہلے 15 دن، اجلاس کے بعد 15 دن بھی اسے عدالت طلب نہیں کر سکتی. یہ دیکھا اپنے بڑے لوگوں نے اپنے لیے کتنا سامان تیار کیا ہوا. مگر حضرت عمر کورٹ میں گواہی دینے پہنچ گئے. اب جب کورٹ میں پہنچے، ان کا دبدبا ایسا تھا کہ جو قاضی پر وہ ایسی ہیبت حضرت عمر کی کہ وہ تو گواہ، قاضی کھڑا ہو گیا، کرسی سے قاضی کھڑا ہو گیا. قاضی کا ایک گواہ کے لیے کھڑا ہونا نظام عدل کے منافی ہے. اس کرسی کا تقدس یہ ہے کہ آنے والا کتنا ہی بڑا قاضی کھڑا نہیں ہوگا، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ قاضی کا جھکاؤ اس پارٹی کی طرف ہے. حضرت عمر خاموش رہے، ساری معاملات میں گواہی دی، اور آنے کے بعد سب سے فیصلہ پہلے یہ لکھا، اس قاضی کو معزول کر دیا کہ یہ تمہاری کرسی کی شایع نشان نہیں تھا کہ جب ہم گواہی دینے آئے تو تم نے اٹھ کر ہمارا استقبال کیا. اس سے دوسرے فریق پر یہ ترشح ہوگا کہ اس کا جھکاؤ ہماری طرف ہے. نظام عدل کا کیسی نگرانی حضرت عمر کرتے. اور ایک نظام یہ تھا، مختلف شہروں سے خطوط، یہ عام اعلان، جو میرا حاکم کسی پر ظلم کرے فوراً مجھے خط لکھے اور میں اس سے اس کا بدلہ لوں گا. سنیے صاحب، اس زمانے میں بدلہ لینے کا طریقہ کیا؟ ساری شکایتوں کا پلندرا جمع ہوتا فائل میں، جن جن کی شکایت وقت ضائع نہ ہو یہ سارے ان کے حاکم گورنر حج کرنے آتے. حج کرنے کے بعد سب پیش ہوتی امیر المومنین کی خدمت. ایک میدان میں عدالت لگتی، جن کے خلاف شکایت وہ بھی ہو اور جس نے شکایت کی وہ مدعی مدعا علیہ، یہ دونوں وہاں جمع ہو جاتے. مصر سے خط آیا کہ یا امیر المومنین، آپ کے گورنر عمر بن عاص جو صحابی رسول، انہوں نے بلا وجہ بغیر تحقیق کے میرے 30 درے مارے اور یہ مقدمہ مجھ پر ثابت نہیں ہوتا، میں بے گناہ. فرما آ جانا حج کے موقع. عمر بن عاص کو بھی بلایا رضی اللہ عنہ، وہ شکایت والا بھی آیا. اب مقدمے کی سماعت ہوئی تو عمر ابن عاص کا مقدمہ آیا. آپ نے شکایت پڑھی، پڑھنے کے بعد تحقیق کی، پتہ لگا کہ یہ بے گناہ. آپ نے اسے 30 درے مارے. فرمایا عمر بن عاص اپنی پیٹھ کو ننگی کرو اور اپنا درہ لے کر مدعی کے آگے ڈال دیا. فرمایا اپنا بدلہ لو، اپنا بدلہ لو، ہمارے گورنر پر 30 درے مارو اس کی ننگی پیٹ کر کے. گورنر کوئی معمولی کام تھوڑی ہوتا. گورنر صاحب امیر المومنین کے قریب آئے اور کان میں کہنے لگے، حضور اگر یہ سلسلہ جاری ہو گیا تو کسی گورنر کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی. حضرت عمر نے جھڑک دیا، فرمایا درہ لو اور اس کے درے لگاؤ.
اب کیا ہوا؟ ایک آدمی گورنر کے درہ لگا ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے یا نہیں؟ آپ کے آگے ڈال دیا جائے کسی کو، لگائی سر دو چار، تو کچھ تو تردد ہوگا یا نہیں؟ دونوں میں جب تردد ہوا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا پھر ایسا کرو کہ علیحدہ ہو کر تم دونوں اپنا معاملہ طے کرو، اپنا معاملہ طے کر لو۔ تو طے یہ ہوا کہ عمر بن عاص نے جو 30 درے مارے، وہ ایک درے کے جرمانے میں 2 دینار لے گا حضرت عمر ابن عاص سے۔ یوں حضرت عمر ابن عاص نے 60 دینار دے کر اپنی پشت کو درے سے بچایا۔ ایمان سے کہیے کہ اس قسم کا نظام عدل اگر یہاں آ جائے، کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے گا؟ کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرے گا؟ یہ ہے وہ روح نظام عدل کی کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کرپشن نام کو نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور ایسے ایسے طریقے وضع کرتے نظام عدل قائم کرنے کے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ اس لیے اپنے نہیں پرائے حضرات بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کسی سے سبق لیا جائے جس نے امور سلطنت چلائے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آج تک ان کی زندگی پر تحقیق کر کے لوگ منفعت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمران بلکہ ہم سب ان عادلانہ نظام کو بھول گئے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر مسلط ہے کہ جس سے ہم اور آپ جو ہیں اس میں عزیزان گرامی مبتلا ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاکستان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا مظہر کوئی عطا فرمائے جس سے مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے، پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔ رب کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ